جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے حوالے سے. صدر صاحب کیوں خاموش ہیں؟ پارلیمنٹ خاموش ہے، پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں وہ خاموش ہیں، پرائم منسٹر خاموش ہیں، اپوزیشن لیڈر وہ بات تو کرتے ہیں. میاں نواز شریف کہاں گئے تمام ترسیم میں؟ مجھے فیصل رضا عابدی صاحب دیکھیں جی، فورن سیکرٹری نے جو بھی بیان دیا ان بہاف آف پریزیڈنٹ اور پی ایم دیا. نہیں، وہ تو ان کی جو پریس اور ہمارے سٹانس کے اوپر ایک ہی بندے نے بیٹھ کے دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے سٹانس کے اوپر ہی تو دھمکی آئی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور پاکستان آرمی کو، رائٹ؟ یہ آپ ہمارے سٹانس یقینی جانیں کہ ان کو آخری کونے تک ماریں گے، یہ ہمیں دھمکیاں نہ دیں، یہ ہم سے لڑ لیں. بالکل لڑ لیں، ہم لڑ لیں، اور ہم جانتے ہیں یہ برقعے پہن کے بھاگنے والوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ریلیز جو فورن آفس یہ لڑے ہم سے، یا کور کمانڈرز ان سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. میں آپ کے بہاف پہ القاعدہ کو کہہ رہا ہوں تم سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. برقعے پہن کے نہیں بھاگنا، پھر برقعے پہن کے مت بھاگے. وہ تو لال مسجد میں ہوا تھا برقعے پہن جو بھی ہے آیا سامنے. طارق عظیم یہ جو کابل سے میں بھاگا تھا، کابل سے برقعے پہن کے بھاگے یہ لوگ. وہ لال مسجد کو چھوڑو، یہ کابل سے برقعے پہن کے بھاگے. سوال آتا ہے نا اسامہ یہاں پہنچا، وہ نہیں ہے شٹل کاک والا برقع، یہ وہ کابل سے پہن کے بھاگے سارے القاعدہ کے لوگ. طارق عظیم صاحب آپ ان کے جواب سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی، میرا خیال یہ اوائڈ کر رہے ہیں، سارا سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں. ارے بھائی تھریٹ سب کو ہیں، سب کو تھریٹ ہیں، کسی کو تھریٹ ہے. جب آپ لیتے ہیں، جب آپ پہنتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں، ہار پہنتے ہیں، جب لے کے کراؤن پہنتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں نا ان ایزی لائز دا ہیڈ دیٹ ویئرز دا کراؤن. تو وہ بات چھوڑیں. جب بھی آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو آپ کے اوپر الزامات کا پیکج کو چھوڑیں. دیکھیں جو بات ہو رہی ہے اس پہ آئیے، جو سبجیکٹ ہے اس پہ آئیے آپ. دیکھیں پرابلم یہ ہے جو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے وزراء، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے پریزیڈنٹ آ کے قوم کو اعتماد میں لیں. نہ آپ اعتماد میں لے رہے ہیں عوام کو، نہ لے رہے ہیں میڈیا کو، نہ لے رہے ہیں آپ کسی اور کو، نہ پارلیمنٹ کو. تو کیا کر کے رہے ہیں آپ؟ لیکن یہاں آرمی چیف تحقیقات کا حکم دے رہے ہیں، واقعے کی تحقیقات کا حکم دے رہے ہیں. فورن پالیسی پہ وہ بیان دے رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران جی بالکل، اگر یہ پہلے کر دیتے، پہلے اس دن آ کے پرائم منسٹر صاحب تھوڑا ڈیلے کر دیتے 2 گھنٹے اپنے ڈپارچر فرانس کے لیے، پارلیمنٹ میں آ کے اس کو کہتے جی میں انڈیپینڈنٹ انکوائری آرڈر کر رہا ہوں، یہاں پہ ایک جوڈیشل کمیشن بٹھا دیتے تو کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی آرمی کو اس قسم کی انکوائری کرنے کی. وہ تو مجبوراً جا کے آرمی کو آپ دکھیل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آرمی کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر اینالسٹ صحیح کہتے ہیں کہ اپنی طاقت کو خود پھر آپ لے لیں. میرے بھائی نے کمال ہوشیاری کے ساتھ اس پورے پروگرام کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے. اس پروگرام کا مقصد کیا تھا؟ اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاں اگر کوئی دہشت گرد ہے تو اس کو ہم کوئی دہشت گرد کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، ساری دہشت گرد کہتے ہیں. اصل مقصد آج یہ تھا کہ کیا ہماری ملک کی سالمیت جو ہے وہ کہیں جگہ موجود ہے؟ کیا ہم جغرافی اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر صدر صاحب کا کیا کردار تھا، وزیر اعظم صاحب کا کیا کردار تھا، آرمی چیف کا کیا کردار تھا، اور اس سانے سے مزید بچنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میری بات بہت اہم بات کی ہے، میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں. اس کو بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے، بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. اگر ہم اس کا انالیسز نہیں کرتے، پوسٹ مارٹم نہیں کرتے تو ہم آگے نہیں اپنی پالیسی بنا سکتے. اب دیکھیں کیا ہوا ہے، اس کو ایک پریسیڈنٹ بنا لیا ہوا ہے. ابھی سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں جہاں بھی ملے گا، یعنی کل کو وہ کہیں گے ملا عمر جو ہے کوئٹہ میں ہے، آپ کی کوئٹہ شورا وہاں پہ موجود ہے. انڈیا کہتا ہے، جنرل سنگھ کہتا ہے جی کہ ہم جناب جا کے حافظ سعید کو اٹھائیں گے، ہمارا بندہ جو ہے وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، بیٹھا ہوا کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم اٹھائیں گے. داؤد ابراہیم اب یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر ہم اس کی بیٹھ کے کوئی پراپر پالیسی نہیں ڈیوائز کریں گے تو لوگوں کو اور زیادہ پالیسی بنائیں، وہی بنائیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کی پارلیمنٹ بے بس ہے. میں ان کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا. حنیف بھائی نے بھی بالکل ٹھیک کہا، حنیف بھائی نے بھی بالکل ٹھیک کہا، طارق بھائی نے بھی بالکل ٹھیک کہا، پالیسی بننی چاہیے. لیکن ایک سوال میرا بھی ہے، اور یہ ساری دنیا پہ حملہ کرنے والے آخر پاکستان میں کیوں ہیں؟ بالکل یہیں سے بیٹھ کے کیوں قبولتے؟ سوئی پالیسی بناؤ، نکالو ٹھڈے مار کے ان کو پار پھینکو پاکستان میں. کس نے رکھا ہے ان کو؟ رکھا کس نے؟ خدا کے رہ رہے ہیں، پوری تنظیمیں پنپ رہی ہیں. حکومت کی ریٹ پہ کوسچن ہوتا ہے کہ اگر حکومت ہی تو لڑ رہی ہے. یہ جنگ کس نے شروع کی؟ کتنے مارے گئے؟ پناہ کس نے دی؟ 100 سے زیادہ دہشت گرد پاکستان آرمی نہیں پکڑے نا، کوئی سی آئی اے نہیں تھی، کوئی انٹیلیجنس نہیں. لیکن آپ کی آرمی کہہ رہی ہے، چلیں آپ کی آرمی کہہ رہی ہے کہ 496 ویزے حسین حقانی نے ایک رات میں دیے، 7000 ویزے صدر زرداری نے جاری کیے. حالت جنگ میں تو ہے نا، حالت جنگ میں تو ہے نا. آپ کے بھی تو ویزے جاری ہوتے، کل کو وہ آپ سے بھی پوچھ لیں گے آپ کو اتنے ویزے کیوں جاری ہوئے؟ آپ کس طرح ویزے روکیں گے؟ آپ اگر آپ کو ویزا دیا جاتا ہے کم سے کم ویزے کا فارم تو فل کیا جاتا ہے. جن کے ویزے روکے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے آسما، ان پہ جو پوچھا ہوا تھا کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، کہ پیشہ کیا ہے آپ کا، نل، کچھ نہیں لکھا ہوا. پرپز آف وزٹ پاکستان کس لیے جا رہے ہیں، کچھ نہیں لکھا ہوا. اس کو آپ ویزے ایشو کریں. ایک اور پولیٹیکل سیکرٹری صاحب سے ایک اور کہ وہ صدر صاحب کے بہاف پہ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس حملے کے بارے میں سپریم کمانڈر کو معلوم تھا یا نہیں ان کے بہاف؟ جی میں نے پوچھا نہیں جی. اتنا بڑا فیلئر میں نے پوچھا نہیں، لیکن میں ایک چیز پوچھوں گا،
اب اس کی بیاف پہ یہ بتا دیں کہ اگر 144 دہشت گرد عدالتیں چھوڑ دیں تو دنیا ہم پہ انگلی اٹھائے گی یا تھوڑی؟ پھر آپ عدالتی فیصل دیکھیں نا، فیصل ہنسے نہیں، فیصل ہنسے نہیں، فیصل ہنسے نہیں، فیصل ہنسے نہیں، بڑا سیریس مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا دوں، پریزیڈنٹ کا جو آرٹیکل ہے، پریزیڈنٹ کا جو آرٹیکل ہے، سیریس مسئلہ ہے. نہیں، پریزیڈنٹ نے خود لکھا ہے نا، پریزیڈنٹ نے خود لکھا ہے. جب نام نیچے صدر مملکت آصف علی زرداری لکھا ہے، آپ کسی کو یہ کریڈٹ نہیں، آسپا چھوڑ دیں، فیصل 2 چیزوں سے بھاگ رہا ہے. آج وہ شخص جو ہے جو سب کے ساتھ بیٹھ کے یہاں بڑے بانگو ذرا دبنگ کے ساتھ بات کرتا تھا، 2 چیزوں سے بھاگ گئے. ایک صدر صاحب کی گفتگو سے کہ وہ قوم کے سامنے کیوں نہیں آئے، دوسرا کہ یہ آپریشن جو ہے وہ صدر صاحب کے علم میں تھا. نہیں، میری بات سنیں، دونوں صورتوں میں بات کو پھر ڈی ٹریک کر کے سلمان بشیر ہاں تو فورن منسٹر کون ہے؟ پہ آیا فورن منسٹر کون ہے؟ نہیں، سیکرٹری کس کی بہاف پہ آیا؟ سیکرٹری کس کی بہاف پہ آیا؟ فورن منسٹر کون ہے؟ میری بات تو سن لیں، سیکرٹری کس کی بہاف پہ آیا؟ میرے بھی آپ آن بہاف آف گورنمنٹ آیا. کہتی ہوں میں پھر وہ بات کرتی ہوں کہ وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو آپ کی آرمی چیف کی جانب سے نہیں، میری بات سنیں، آپ کیا کہتے ہیں جو آرمی چیف انڈیا کا ہے؟ نہیں، پاکستان کا ہے تو پاکستان کا آرمی چیف اپنا سمجھے نا. آپ کیوں اس کو الگ سمجھ رہی ہیں؟ ہم اس ایشو کو چھوڑ دیں. سب کچھ کہنا پریزیڈنٹ صاحب کب ایڈریس کر رہے ہیں؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ چاہیں گے ایڈریس کریں گے، جب وہ چاہیں گے، ان کی مرضی. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے صدر صاحب؟ صدر اوباما کو الیکشن لڑنا ہے. اچھا یہ بتا دو، زیرو جاتے کیا چاہتے ہیں؟ 48 ملک سامنے کھڑے ہیں، ہمارے پاس نہ تیل نکلتا ہے، نہ ہم ایران بن سکتے، نہ شام بن سکتے، نہ یوگوسلاویا بن سکتے. آپ کے پاس ایسی مہنگائی ہے، آپ نے تو ہمارے بال بھی گنجے کر دیں. ہمارے پاس کیا نکلتا ہے؟ ہم پوری دنیا کو دشمن بنانے کی اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل کو انہوں نے بھی حکومت میں آنا، یہ بھی یہی کریں گے. آپ 48 ملکوں کے کولیشن میں ہیں. آپ میری بات سنو، میری بات فیصل میری بات سنو، میری ایڈریس کرنا چاہیے. آپ تو کریں نا، آپ تو کریں پہلے. ہم تو کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کر رہے ہیں، عوام کے سامنے بیٹھے ہوئے. آپ نے مجھے یہ بتایا ایک تیسری بات، پہلی 2 باتوں کا جواب آپ نے نہیں دیا، تیسری میں نے سب کے جواب دیے. نہیں میں نے سب کے جواب ایڈوائزر صاحب وہ جن کو دشمن سمجھتے تھے دہشت گرد، اس کو دھمکی دی، کسی اور کو نہیں دی. فیصل صاحب انہیں کو دی. ایز اے ایڈوائزر آپ صدر صاحب کو کیا کہیں گے؟ مجھے پہلے یہ بتا دیں ان کو اسامہ کے بننے کا دکھ ہے یا ہیلی کاپٹر آنے کا دکھ ہے؟ یہ بتا دیں. ہمیں سب سے زیادہ دکھ، مجھے تو لگ رہا ہے اسامہ کے بننے پہ دکھ ہو رہا ہے. نہیں، میں بتاؤں گا، دہشت گرد مارا گیا، جس سے پاکستانیوں کو مارا وہ مارا گیا. سب سے زیادہ اچھا کام کوئی بھی کرے اچھا کام ہے، اچھا کام جو بھی کرے اچھا کام ہے. اچھا آپ ہم جو سوال کا جواب مانگ رہے ہیں مجھے ابھی تک نہیں ملا. میرا سوال سوال یہ ہے، سوال یہ ہے صدر صاحب کب خطاب کریں گے اور ایز اے ایڈوائزر آپ صدر صاحب کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ پوچھ کے بتاؤں. چلیں پوچھ کے بتائیں گے. پوچھ کے بتاتے ہیں، لیکن آپ ایڈوائز کیا کریں گے؟ آخری بات مجھے اپنے صدر پہ یقین ہے، اس لیے اس کو شہیدوں کی سب سے پہلی لسٹ میں رکھا ہے. میں ان کو ایڈوائز کروں گا کھڑے رہو اور ان کو مارو. کھڑے رہے قوم سے خطاب نہ کرو. پالیسی سر، ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ میں پوچھا، اگر میں ایڈوائزر ہوں ان کو یہ کہوں کہ عوام پہ اعتبار کیجئے، عوام کو سچ بتائیے. ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑے گا. ہم جھوٹ کیا بول رہے ہیں مجھے؟ اور وہ عزت اور خود مختاری کی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ چھوڑ دیں. میری بات سنیں، جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ پاکستان آرمی نے انکوائری کنڈکٹ کی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہوا ہے، تو کنڈکٹ کیے نا. وہاں کے لوگ جو ڈیوٹی پہ معمول تھے وہ آخری سوال، سوال ہی ختم ہو رہے ہیں. چودھری نثار رہ گیا، چودھری نثار رہ گیا. آسما آخری سوال، صدر صاحب خطاب کب کریں گے؟ بھائی میں پوچھ کے 3 اینکر آپ کو بتاؤں گا فون پہ، پوچھ کے بتاؤں. آپ ایڈوائز کیا کریں گے؟ میں پوچھ کے بتاؤں. بہت بہت شکریہ. انہوں نے ہمیشہ عوام میں ہی رہے اور ہمیشہ خطاب کیا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی، طارق عظیم صاحب، حنیف عباسی صاحب. اور ایک ہی سوال کا جواب، صدر صاحب خطاب کب کریں گے، پرائم منسٹر کب خطاب کریں گے. لیکن بدقسمتی شاید ہماری اس عوام کی کہ وہ آتے ہیں، اس میں جتنا چاہے خطاب کرا لیں ان سے، اس وقت خطاب نہیں کراتے آپ لوگ. اس میں بھی آئیں گے، وہ ایک کمیٹڈ آدمی ہے، وہ جیالا ہے، وہ لازمی آئے گا. اور آخر میں حبیب جالب صاحب کو پھر سنتے چلیں، وہ پاکستان کے عوام کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام، جن کا نام ہے عوام، کیا بنیں گے حکمراں. تو یقین ہے یہ گماں، اپنی تو دعا ہے یہ صدر تو رہے صدا.